حج مقبول کی 3 پہچان، حج مقبول کی 3 پہچان، یعنی وہ حج جو اللہ نے قبول فرما لیا اور جس کا صلہ صرف جنت ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت میں بعد میں عرض کروں گا، مثال سے اگر سوال ہوں گے تو پہلی پہچان حج مقبول کی کہ ہمارا حج ابھی حج مردود کی پہچان ہے، یعنی اس حاجی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا، اور حج جب لایا جاتا ہے تو وہاں حج کا معاملہ دیکھو، ایک بیسیلے کپڑے دیوانوں کی طرح سے بیسیلے کپڑے پہنے ایک چکور عمارت کی طرف گھوم رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرفات منا مزدلفہ ایسا لگ رہا ہے کسی چیز کو بھول رہے ہیں، جیسے یہ نگاہیں غسل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے ان ہوٹوں نے خانے کعبہ کو، یہ قدم جو ہے جہاں حضور کے قدم پڑے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نام کو السلام علیکم۔ حج سے کافی جو حجن اور حاجی واپس آ رہے ہیں، اور میں ایک ایسے عام مسلم کے جیسے میں کچھ سوالات لے کر آیا تھا جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں اور ہمیں جاننے کی بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے۔ آج میں ہمارے مفتی شریف صابری صاحب کا وقت لے کر پہلے تو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں میں مفتی صاحب، اور آپ کا استقبال کرتا ہوں دا دین شو میں میرے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ایک حاجی کا رول ہوتا ہے اور کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں اس ویڈیو کے تھرو۔ مفتی صاحب، میں سب سے پہلے شروع کروں گا میرے سوال سے کہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے؟ ایک دینی روشنی میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تنویر بھائی کو حج کی مبارکباد شکریہ پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ آپ کا اور تمام زائرین کعبہ کا، تمام حج سے آنے والے تمام حضرات کا اللہ حج قبول فرمائے، آمین آمین اور حج مبرور کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بہت اہم سوال کیا ہے، اور چونکہ ہر حاجی کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آیا میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، کیونکہ ایک سچے مومن کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد بھی فکر مند رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے میری عبادت کو قبول فرمایا یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگیاں، اولیاء کرام، انبیاء کرام کی زندگیوں سے ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال یہاں پر حج سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ آیا حاجی کو کیا سمجھنا چاہیے کہ اس کا حج قبول ہوا کیا نہیں؟ تو اس تعلق سے علامہ نعیم الدین صاحب مراد آبادی کے شاگرد مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی تفسیر نعیمی دوسرے پارے میں فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور حضرت شیخ عبدالرب محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی 3 پہچان ہیں۔ حج مقبول کی 3 پہچان، یعنی وہ حج جو اللہ نے قبول فرما لیا اور جس کا صلہ صرف جنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت میں بعد میں عرض کروں گا، اس تعلق سے اگر سوال ہوں گے تو پہلی پہچان حج مقبول کی کہ ہمارا حج اللہ نے قبول فرما لیا، اس کی پہلی پہچان یہ کہ حج سے آنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جائے، ماشاءاللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے تعلق سے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہوئی ہے حج سے آنے کے بعد، یا پہلے سے نرم تھا لیکن آنے کے بعد اور بھی کچھ اس میں اضافہ ہو گیا ہے کہ بھی نہیں اب میں اور زیادہ لوگوں کے ساتھ دوں گا، لوگوں کے اچھا سلوک کروں گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دوست و احباب کے ساتھ بھی، تو یہ دل کا نرم ہونا یہ حج مقبول کی پہلی پہچان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری پہچان یہ ہے کہ وہاں سے حج سے آنے کے بعد اگر انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، یعنی وہ آیا اور آنے کے بعد اس کو لگا کہ نہیں اب تک میں نے حج سے جانے سے پہلے جھوٹ بولا تھا، نمازیں چھوڑی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، بہت ساری باتیں تھیں، اب میں سارے گناہوں سے جو ہے اب میں نفرت کرتا ہوں، اب میں جو بھی کام کروں گا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور سارے گناہوں سے بچوں گا،
تو اگر حد سے آنے کے بعد انسان کے دل میں گناہوں سے نفرت، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھ جانا چاہیے یہ حج مقبول کی دوسری پہچان ہے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اور حج مقبول کی تیسری پہچان یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد اسے نیکیوں کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہو۔ کبھی پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، اب میں نماز کی پابندی کروں گا، اب میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور میں جو ہے دین کا کام کروں گا، اللہ اس کے رسول کا کام کروں گا، نیکیوں کی طرف دوڑوں گا، جو بھی نیکی ہوگی میں اسے کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ تو اگر اس کے دل میں نیکی کرنے کا اضافہ اور نیکیوں سے محبت پیدا ہو گئی ہے تو سمجھو کہ یہ تیسری پہچان ہے حج مقبول کی۔ تو اب ہر حاجی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے حج سے آنے کے بعد کہ آیا یہ میرے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہوئی کہ نہیں۔ اگر اس کا دل نرم ہوا ہے تو سمجھو حج مقبول، اگر گناہوں سے نفرت ہے تو حج مقبول، اور نیکیوں سے محبت ہے اور اللہ اس کے رسول کے کاموں کی طرف اس کا رجحان بڑھ رہا ہے تو سمجھو کہ حج مقبول ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ میں ہوا ہے معاملہ کہ اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ، جیسا جیسا تھا ویسے یہ دل جیسا سخت تھا ویسی ابھی بھی ہے، یا پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہو گیا ہے، سمجھے نہیں؟ کبھی کبھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اب تو میں حج کر کے آ گیا، اب سارے گناہ معاف ہو، اب تو خوب دھڑا دھڑ گناہ کرو، نعوذ باللہ۔ کچھ شیطان کا بھی یہ بھی حملہ کرتا ہے۔ تو اگر حج سے آنے کے بعد دل میں نرمی نہیں بلکہ دل سخت تھی پہلے تھا جیسے یہ اور زیادہ سخت ہو گیا ہے تو سمجھو کہ یہ حج مردود کی پہچان ہے۔ یعنی اس حاجی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا ہے۔ اور حج مردود کی دوسری پہچان یہ ہے کہ حج سے آنے کے بعد اس کے دل میں گناہوں سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ وہ آج بھی ویسی حج سے جانے سے پہلے جو گناہ کر رہا تھا، آنے کے بعد پھر اس نے وہی شروعات کر دی یا وہی کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کا کوئی تبدیلی کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو سمجھ جائیے اللہ نے اس کے حج کو اس کے منہ پر مار دیا، جس کو حج مردود کہتے ہیں۔ اور تیسرا یہ حج مردود کی پہچان کیا کہ نیکیوں سے محبت نہیں ہے اس کے دل میں، وہی ہے نماز ہوگی پڑھ لیں گے یہ وہ اور بھی جو بھی نیک کام ہے۔ تو اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر نہیں پیدا بلکہ اس کا دل سخت ہے، گناہوں سے نفرت نہیں ہے، نیکیوں سے محبت نہیں ہے، تو پھر ایسے حاجی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے حج کو میرے منہ پر مار دیا ہے۔ ہر آنے والے حاجی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اگر وہ تین باتیں ہیں تو سمجھو میری طرف سے بھی ان تمام ایسے حاجیوں کو جن کے اندر وہ تین خوبیاں ہیں، دل نرم ہو گیا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، نیکیوں سے محبت، تو میں ان کو ہزار بار سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا۔ اور اگر نہیں ہے تو میں ان تمام جو ہے حج سے آنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنا جائزہ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی طرف رجحان کرے، اور ممکن ہے کہ ان کی اس توبہ کی بنیاد پر اللہ انہیں دوبارہ بھی حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھیے تو سیلف اسیسمنٹ کا کام جو ہے، اپنے آپ کو سیلف اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہ بہت ضروری ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے دوسرا سوال کروں گا مفتی صاحب کہ حج سے آنے کے بعد آج کل کافی ینگ لوگ، جوان لوگ بھی حج کر رہے ہیں، تو حج سے آنے کے بعد کیا بدلاؤ آنا چاہیے ایک حاجی میں؟ میں فرضاً میں حج کر کے تو میرے میں کیا میں ایسا بدلاؤ لاؤں، کیا ایک بدلاؤ کی ایکسپیکٹیشن ہونا چاہیے؟ ابھی اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ تین بدلاؤ تو وہی ہے بالکل جی، اس کے علاوہ بھی جو ہے بدلاؤ یہ ہے کہ ہمیں حج میں کیا ٹریننگ دی گئی تھی اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے حج خانہ کعبے کا طواف کیا تھا تو آپ نے رمل یعنی دوڑ کر کیا تھا۔ یہاں سے 1400 سال پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے حج کے لیے تو کفار مکہ نے سمجھا کہ اسلام نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہوگا، لہٰذا اور بڑے لاغر ہوا کمزور آئے ہوں گے مدینے کی آب و ہوا نے، لہٰذا مسلمان بڑے کمزور ہوں گے، جنگوں کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت وہ طواف تو کریں گے مگر جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے کمر جھک کے کریں گے، مطلب جو ہے یہ ان کا ذہن تھا کفار مکہ کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج طواف تمہیں اکڑ کر کرنا ہے تاکہ کفار مکہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام مسلمانوں کو کمزور نہیں بلکہ طاقتور بناتا ہے۔ لہٰذا یہ ٹریننگ ہے ہر حاجی سے کہ جب آج
یہ ٹریننگ دی جا رہی کہ جب تو اپنے وطن جائے تو ان کو بتانا کہ ہر کوئی بھی عمل اس کا ایسا نہ ہو جس سے اسلام کمزور ہوتا نظر آئے، بلکہ وہ یہ بتائے کہ نہیں، اسلام مسلمانوں کو ہر لحاظ سے مضبوط بناتا ہے، تو وہ اپنے کسی بھی کام سے، کسی بھی کوشش سے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے اسلام بدنام ہو، اسلام کمزور ہو۔ بس وہ یہ کوشش کرے کہ اسلام اس کے اعمال سے، اس کے کریکٹر سے اسلام کا نام روشن ہو، اسلام طاقتور ہو۔ یہ پہلا بدلاؤ ہے حاجی کے اندر جو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور میں نے جو بتایا کہ 3 وہ چیزیں ہیں، یہ بھی جو ہے انسان کے اندر یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بدلاؤ ہے کہ حج کیا ہے؟ حج در حقیقت عشق الہی کی آخری سیڑھی ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ اور دیگر اعمال سے جو عشق الہی کی جو ایک چنگاری جلی تھی، اس کو تکمیل تک مکمل کرنے کے لیے حج کو بلایا جاتا ہے۔ تو وہاں حج کا معاملہ دیکھو، ایک بے سلے کپڑے، دیوانوں کی طرح سے بے سلے کپڑے پہنے ایک چکور عمارت کی طرح گھوم رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عرفات اور منی مزدلفہ، ایسا لگ رہا ہے ہم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے دیوانی کی طرح سے۔ اس طرح سے حاجی دیوان ہوا، لبیک لبیک، ماں پوچھے بیٹا کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو، ایسی حاجی بھی دیوانوں کی طرح۔ تو در حقیقت حج کا جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت اس نہ کوٹ کر ہو کہ دیوانگی کی حد تک ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت اس حد تک ہو کہ دیوانگی کی حد تک ہو۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے اور ڈھونڈتی ہے دیوانوں کی طرح سے، نہ اسے اپنے کپڑوں کا ہوش رہتا ہے، ایسی حج سے آنے کے بعد حاجی جو ہے صراط مستقیم کو تلاش کرے، سیدھا راستہ کون سا ہے، اور مل جائے تو دیوانوں کی طرح تلاش کرے اور پھر دیوانہ وار اس پہ چلے، جیسا کہ حج میں چلے تھے ہم جو ہے۔ تو یہ عظیم بدلاؤ ہے جو ہر حاجی میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں نے ایسا سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی جو جب آتا ہے حج سے تو لوگوں کی ایک کاؤنٹ دیتے ہیں لوگ کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کی دعا کرے گا تو مغفرت ہو جاتی، اس میں کیا دین کی روشنی میں سچائی؟ ہاں جی، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک حاجی اپنے گھر والوں میں سے، اپنے خاندان کے لوگوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، 400 سال، اور یہ کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں حج سب کو مٹا دیتا ہے، اور فرمایا حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے ایک طرح کا جہاد ہے۔ کمزور جہاد نہیں کر سکتے، عورتیں نہیں کر سکتی، مگر حج جو ہے ایک طرح کا ان کے لیے، حج تو ہے ہی ہے مگر ایک طرح کا جہاد ہے عورتوں اور کمزوروں کے لیے۔ اور حاجی کی تو مغفرت ہوتی ہے، حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا گیا حدیث میں آتا ہے کیا ہے کہ حاجی کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ 7 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیکن یہ جبھی ہے جبکہ حاجی حج سے آنے کے بعد یہ جو ساری فضیلتیں ہیں کہ بھئی وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہیں، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ، یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ اس کے لیے جس نے حج سے آنے کے بعد اپنی زندگی میں ایسا بدلاؤ لایا ہے کہ اب وہ جو بھی کام کرتا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو یہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر تمام حاجیوں کا اللہ اس طرح کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب کہ حاجیوں کو کیوں ملتے ہیں؟ اکثر لوگ آ کر ملتے ہیں، مطلب کیا ہے اس کے پیچھے ملنا چاہیے حاجیوں کو؟ در حقیقت حاجیوں کے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا وجود ایک پاک جگہ سے آیا ہے، اور اگر حج کیا تو اس کا وجود گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس گناہوں سے ایک تو اچھی جگہ پر لوگ گئے ہیں، ان کی آنکھیں، یہ وہ آنکھیں ہیں جو خانہ کعبے کا جنہوں نے طواف کیا ہے، جس خانہ کعبے پر میرے آقا کی نگاہیں پڑی ہیں،
ہزاروں انبیاء کرام کی، لاکھوں اولیاء کرام کی، لاکھوں صالحین، صدیقین، شہداء، صالحین کی نگاہیں پڑی ہیں، یہ نگاہیں غسل کر کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر جو ہے، ان ہونٹوں نے خانے کعبہ کو چوما ہے، یہ قدم جو ہے جہاں حضور کے قدم پڑے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام لاکھوں جو ہے اولیاء کرام کے جہاں قدم پڑے، یہ قدم وہاں گئے ہیں، وہاں وہ منار جو ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی ہے، وہاں یہ قدم پڑے ہیں، عرفات و مزدلفہ میں قدم پڑے ہیں، تو وہاں کا ہر خطہ جو ہے، تو گویا انسان اپنے اس کا پورا وجود برکت والا ہو گیا ہے حج کے سبب سے جو ہے۔ تو اب سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں حاصل کریں، اور حاصل کرنا چاہیے، ممکن ہے۔ حج جب آپ حاجی سے ملو، اس کو عزت و احترام کے ساتھ، اس کی نگاہوں پر ہمیں جو ہے کاش اس نے جو ہے گنبد خضرا دیکھا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن آنکھوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہو، روضہ رسول کا دیدار کیا ہو، اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو کم سے کم ان آنکھوں کو ہم دیکھیں، اللہ اکبر۔ تو گویا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حجاج کرام سے ملا جائے، ان کے وجود ان سے گلے ملا جائے، دعائیں کی جائیں۔ دعا کے بارے میں نے بتایا کہ وہ جس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ناپاک وجود پاک وجود سے مل جائے تو پاک ہو جائے، جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حجاج کرام کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک دو سوال اور ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مفتی صاحب۔ یہ جو حاجیوں کے ساتھ جیسا آپ نے کہا کہ عزت احترام سے پیش آنا چاہیے، آپ نے آلریڈی اس سوال کا میرے پہلے ہی جواب دے دیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے، بٹ پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے جیسی عزت دینا چاہیے، ارے کیا ہے حج سے آیا تو کیا ہوا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، جن کی یہ سوچ ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ حج سے آئے تو کیا، اس کا مطلب ان کو حج کی اہمیت نہیں ہے، وہ حج کی اہمیت سے جاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں۔ اتنی عظیم چیز میں نے ابھی عشق کے تعلق سے بتایا، اگر اللہ اس کے رسول کا، اسلام کا ذرا سا بھی عشق ہوگا اس کے سینے میں، وہ یہ جملہ ہرگز استعمال نہیں کرے گا۔ یہ اس کا جملہ استعمال کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسلام سے کوسوں دور ہے، نہیں تو وہ یہ جملہ استعمال نہیں کرتا۔ بالکل۔ آخری سوال مفتی صاحب کے، حج کون سی عمر میں کرنا چاہیے؟ کون سی ایج ہونا چاہیے کہ اس میں اپنے، جیسے کہ میرا بیٹا آج 13-15 سال کا ہے، تو میں ایسا کیا پروجیکشن کروں کہ اس کو یہ عمر میں حج مجھے بھیج دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے فرض کمپلیٹ کر سکے؟ کسی شاعر نے کہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا کوئی بات بن پڑتی نہیں۔ تو چونکہ حج ایک اہم عبادت ہے، اور اس اہم عبادت کے لیے جسم میں جان ہونا ضروری ہے، تو جتنا کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے، کیونکہ طاقتور مومن عبادت بھی اچھی طرح کرے گا۔ بڑھاپے میں کیا ہے، کمر جھک گئی، اب رکوع برابر نہیں ہو رہا ہے، سجدہ برابر، تو حج کا تو معاملہ، اللہ اکبر، حج معمولی بات ہے۔ آپ لوگ کی دعا سے میں نے بھی 2006 میں حج کیا ہے، سمجھے، اکبری حج، مگر سمجھے نہیں، تنویر بھائی جانتے ہیں کہ لوگوں کو حلوہ لگتا ہے، لیکن کتنی تکلیف ہے۔ تو وہاں وہ جو جوانی کی عمر اصل جو ہے، جس میں جہاں انسان بنیادی، جب انسان میں پورا طاقت ہوتا، تاکہ وہ ارکان حج کو اچھی سے ادا کر سکے، اور ہر چیز کو جو ہے جیسا اسلام چاہتا ہے ویسا ادا کر سکے، تو اس کی جو اصل عمر ہے وہ جوانی کی ہے۔ وہی شعر کے ساتھ میں کہوں گا کہ کر جوانی میں عبادت کاہل یہ اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا کوئی بات بن پڑتی نہیں۔ اس لیے سب سے بہترین عمر وہ ہے جب انسان جوانی کے سب سے مین عروج پر ہو، اس وقت وہ حج کرے، تو گویا کہ ارکان حج انشاءاللہ اچھے سے ادا ہوں گے۔ اور جب ارکان حج، اللہ حدیث بھی خلاصہ بھی ہے کہ آپ ظاہر صحیح کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کا باطن اندر سے صحیح کر دے گا۔ تو جو
حج کی عمر ہے وہ در حقیقت جوانی کی عمر میں نے کہا. بعد میں تو وہ الگ بات ہے، حج مطلب یہ کہ حج فرضیت، لیکن اگر اللہ نے آپ کو فرض کیا ہے جوانی میں تو جوانی میں ہی حج کرو، تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہو پاتی ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت جذبات میں بہت دل سے جواب دیا ہے. انشاءاللہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کوشش کروں گا ہفتے میں ایک بار مل کر. آپ کے اگر کوئی سوال ہو گیا آپ کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں، پر میں اپنے سوالات جو آپ سے جڑے ہیں وہ لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ ہم ہر ہفتے مفتی صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.